دہشتناک رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی اس دنیا میں لاپتا کر اپنے خواب دیدہ اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ حسب عادات میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہاسپٹل میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی، وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشانی، لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن سا ہو چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق اور پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے، میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں ہی غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد نے ہاسپٹل کا ایڈریس دے دیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نکل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور ڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر درمیان میں ایک انسان کھڑا ہوا نظر آیا۔
زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور مچکا سمجھا، مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈرونی کہانیاں جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں، سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں چل تو جلال تو کا ورد کرتا وہاں تک پہنچا، یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف باغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ مشکل سے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہو۔ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی، لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کی سرخ خوفناک آنکھیں، ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ اپنی لال لال ڈرونی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس متوجہ کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے کرتے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ بڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہیں لیا کہ ایسا لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا، اب گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق 12 سیٹ پر براجمان ہو کر کہکے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی۔ پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے، اس وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے با آواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گائے بگائے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا، تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ باخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہاسپٹل سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں آلو ایک سٹریٹ لیمپ کے نیچے نظر آئی۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک سیدھی چلی گئی۔ آلو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔
اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا، وہیں کھڑا تھا، بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے ٹھہکے لگانے والے خالو تو خاموش تھے، ایک سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا، سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو۔ ان سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں چلا آیا۔ حیرت سے سوچنے لگا وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ خود بھی ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی، برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا، سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سخت طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی، روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں، مجھ سے لپٹ کر ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں تھا وہ انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے، اب میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی؟ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہ وہی معمہ ہے جو کبھی مجھ میں سلجھ نہ سکا؟ بہت شکریہ۔